ٹھیک ہے. اور امام رضا کا آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا دارالخلافہ قبول کر لیا تھا، تو اس پہ کیا خیال ہے؟ ولایت عہد وہ دیکھیں اس زمانے میں اس کے سیاسی بیک گراؤنڈ آپ اچھی طرح سے جاننا ہے کہ بنی عباس کے خلاف بنی عباس کے خلاف بہت ساری تحریکیں چل رہی تھیں. بنی عباس کے خلاف بہت ساری تحریکیں چل رہی تھیں اس زمانے میں، اور سب لیڈ کر رہے تھے اس کو امام علی علیہ السلام کے اولاد، اور وہ اکثر تھے سادات بنی حسن سے، امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے، اور امام حسین کے اولاد سے بھی تھے لیکن وہ کم تھے، زیادہ تر امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے، اور یہ لوگ زیدی تھے، اور یہ کہتے تھے کہ حکومت کرنا ہمارا حق ہے، یہ ہارون اور مامون یہ لوگ غاصب ہیں، یہ ظالم ہیں. اور لوگ عام مسلمان ان کا بڑے ساتھ دیتے تھے، یعنی عام جو غیر شیعہ کی بات کر رہا ہوں، جو مثلا جماعت مخالفین کے جو فاطمی جو گروپ تھا وہ بھی تھا نا. فاطمی تو بعد میں ہے، فاطمی وہ بہت بعد کی بات ہے، وہ بہت کئی صدیوں کے بعد کی بات. تو اس زمانے میں جو عام مسلمان ہیں، جو جماعت مخالفین کے جو محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، یہ بڑے سپورٹ کرتے تھے ان کے لشکر میں آتے تھے، یعنی ہمیشہ یہ قیام کرتے تھے، بہت زیادہ قیام کیا ان لوگوں نے، قیام کیا ہے، ریبیل کیا ہے، فوجیں نکالی ہیں، کچھ علاقوں پہ قبضہ بھی ہوتا تھا ان کا کچھ عرصے کے لیے، پر ان کو شکست ہوتی. تو اس زمانے میں جو اس طرح کے ہوتے تھے، مخالفت ہوتی تھی، تو مامون جو تھا بڑا ہی مکار آدمی تھا، بہت سیاست میں بہت آگے تھے، جینیس تھا وہ، اور وہ علم بہت عالم آدمی بھی تھا. مامون جو تھا بہت ہی یعنی مناظر تھا، قرآن حدیث بہت جانتا تھا، بہت فاضل آدمی تھا وہ. اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ بادشاہ نہ ہوتا مامون، اگر اس کا ٹائم جو ہے نا فتوحات میں اور ایڈمنسٹریشن کاموں میں لگا، اگر وہ نہیں ہوتا تو دنیا کے بہت بڑے علماء میں سے ہوتا تاریخ کے. تو وہ بڑا چالاک آدمی تھا. تو اس نے کہا کہ میری جو ایک اپوزیشن ہے پورے عالم اسلام میں، اپوزیشن کون سا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کے جو اولاد ہیں، یہ لوگ قیام کرتے ہیں. اگر میں ایسا کام کروں کہ ان کو قیام کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے، تو انہوں نے کیا کیا کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا. وہ ولایت عہد امام رضا علیہ السلام ان سے عمر میں بڑے تھے. امام رضا علیہ السلام مامون سے عمر میں بڑے تھے، چھوٹے نہیں تھے، اور ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا آپ قتل ہو جائیں یا آپ قبول کر رہے ہیں کہ آپ میرے ولی عہد ہیں. ولی عہد ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ بھائی سب پورے عالم اسلام میں خبر پھیلے گی کہ مامون نے اپنا ولی عہد ایک علوی کو بنایا، اور علویین میں سب سے بڑا جو قابل احترام ہے، علمی شخصیت ہے، مقدس ہے، جو شیعہ بھی نہیں نا ان کو، وہ بھی اس بات کے معترف ہے، امام رضا علیہ السلام. تو اس کا پتہ یہ چلا کہ بنی عباس اور بنی علی ایک ہیں بھائی. تو ان کی جانب سے ایک سیاسی چال تھی، اور وہ واقعاً وہ ولایت عہدی جو تھا، کراؤن پرنس بنانا، یہ کوئی اس کی جانب سے کوئی ایماندارانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ عمر میں ان سے بڑے تھے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا کراؤن پرنس آپ سے 10-15 سال بڑا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اور پھر امام رضا علیہ السلام نے بھی شروع سے یہی کہہ دیا کہ بھئی میں اس شخص کے ساتھ، اس کو قتل کرنے کے دھمکی کے بعد فرمایا کہ میں اس شخص کے ساتھ قبول کروں گا کہ میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہ ہو، ایڈمنسٹریٹو امور میں میری کوئی رسپانس. مامون نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ بھی امام رضا علیہ السلام نے یہ شرط اس لیے لگا دی تاکہ وہاں پہ جو ظلم وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کا دبا، اس کی جو بلیم ہے امام رضا علیہ السلام کو نہ پڑے. اور بعد میں مامون نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا. تو یہ ایک مجبوری کے تحت تھی، امام رضا علیہ السلام کی جانب سے مجبوری کے تحت تھی، کیونکہ حکومت اس وقت کا جو حکومت تھا وہ ان کو قتل کر دیتا اگر یہ نہیں مانتے. اور دوسری جانب سے مامون کی جانب سے وہ ایک سیاسی چال تھی کہ اپنے اپوزیشن کو نرم کر دیں. ان کی جو اپوزیشن ہے کون سا خاندان ہے؟ علی علیہ السلام کا خاندان ہے، بنی فاطمہ، بنی علی علیہ السلام، تاکہ ان کے جو عام جو سادات ہیں، عام جو بنی ہاشم کے لوگ ہیں، بنی فاطمہ ہیں، علویین ہیں، وہ دیکھ لیں کہ بھئی اب تو ہماری باری ہے، یہ شخص کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے بعد حکومت ہمیں ملے گی، تو وہ ہمارے خلاف جو ہے یہ جو لوگ قیام نہیں کریں گے. اس کی جانب سے ایک چال تھی. اوکے